جو یہ تکفیری ہیں سارے کے سارے. آپ یہ دیکھیں کئی اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ شعلہ نوا خطیب، بھئی تمہیں آگ لگانے کے لیے بلانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم ملک پاکستان کی نامور معزز شخصیت، پروفیسر، ادیب، ڈاکٹر، شاعر اور مصنف کتب کثیرہ جناب علامہ ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب کے ادارے البصیرہ میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. ملک پاکستان کی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی، بین المسالک یکجہتی کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اور ان سے جو گفتگو ہوئی ان سے ہم نے سیکھا کہ مختلف فرقوں کے کیا اختلافات ہیں، اس میں کس طرح سے مشترکات پہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. تو حضرت کی شخصیت سے جتنے بھی پاکستان میں مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ ان کی ذات پر متفق ہو جاتے ہیں، اور جہاں وحدت کی بات ہوتی ہے تو ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے. تو ہم ان کے نہایت متشکر ہیں. حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہے، ان کی عیادت کی ہم نے یہاں پر ادارے اسلام آباد میں آ کر. میرے ساتھ برادر عزیز مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب ہیں حفظہ اللہ، جنہوں نے مناقب اہل البیت علیہم السلام لکھی ہے. تو حضرت کی طبیعت کا ہمیں علم ہوا کہ ناساز ہیں، یہاں ان کی عیادت کے لیے آئے، اور ہمارے اوپر شفقت کرنے والی شخصیت ہے کہ مختلف باتوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ جو وحدت کی ہم کام کر رہے ہیں، مختلف مسالک کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو اس میں حضرت کا ایک بہت بڑی ہمارے اوپر سرپرستی بھی ہے. تو حضرت آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سے آپ کا مختصر وقت صرف آپ کا حاصل کرنا چاہتا ہوں، قیمتی وقت آپ کا. ایک یہ جو آپ مختلف مسالک کا کام کر رہے ہیں، آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کتاب کے بارے میں آپ بتا دیجیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ امت میں مسالک کے درمیان میں اتحاد کیوں ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی ہے. اور وَاعْتَصِمُوا یہ امر ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی دلیل اگر اس کے وجوب کے خلاف نہ ہو امر میں تو وہ واجب ہے. تو وَاعْتَصِمُوا یہ گویا فرض اور واجب ہے. اصطلاحات مختلف مسالک میں مختلف استعمال ہے. اسی طرح سے یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا یہ امر الہی ہے، حکم الہی ہے. اسی طرح سے وہ جو ہے تفرقہ نہ کرو، تفرقے سے بچو، تو وہ بھی نہیں ہے، اور اس کا ترک کرنا جو ہے وہ واجب ہے ہمارے اوپر. تو لہٰذا جو آدمی بھی یہ کام کرے یا کر رہا ہے وہ اصل میں پروردگار کی اطاعت میں ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے. ایسا بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کسی مصلحت کے تحت، تو اللہ کے حکم آنے کے بعد مصلحتیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں. ہمارے ذمہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرنا ہے. تو لہٰذا جو نہیں ابھی تک یہ کام کر رہے ان کو چاہیے کہ اللہ کے اس حکم پر آ جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان جو ہے قرآن حکیم میں ہے کہ تم اگر تفرقہ کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو مسلمان جو ہیں وہ ابھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پہلے 57 یا 58 ریاستوں میں بٹ گئے، حالانکہ ہماری یہاں سے پاکستان سے لے کے یعنی افریقہ تک بغیر کسی سرحد کے ہم جا سکتے ہیں. سب مسلمانوں کی سب سے بڑی دنیا میں ریاست جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. پہلے ان اوطان میں بٹ گئے، اور پھر اس کے بعد ہر وطن کے اندر بھی ہم فرقوں میں بٹ گئے. تو یہ بڑی ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں تباہی اور رسوائی ہمارے حصے میں آنا تھی. آج بھی اگر مسلمان اس سے نکلنا چاہتے ہیں، نکبت سے اور اس رسوائی سے، اس زوال سے، بے آبروئی سے، تو اس کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہو. کیسے دیکھیں ہمارے مرحوم قاضی حسین احمد جو صدر رہے ملی یکجہتی کونسل کے، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آؤ قدر مشترک اور درد مشترک پہ ایک ہو جائیں.
کیا بات ہے. اب یہ قدر مشترک کیا ہے؟ وہی منفعت ایک ہے، اس کو ان کی نقصان بھی ایک، یعنی اللہ پر ایمان، انبیاء اور رسول پر ایمان، آخری نبی کی ختم نبوت پہ ایمان، قرآن حکیم کی صداقت اور منزل من اللہ ہونے پہ ایمان، خانہ کعبہ ہے، یہ باقی ہماری جو مشترکات ہیں یہ ہماری قدر مشترک ہے. صحیح. درد مشترک یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو اس اشتراک کے ذریعے سے، ہمیں جو اس وقت اشتراک نہ ہونے سے اور اکٹھے نہ ہونے سے جو ہمارے نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں، اس کا ہمیں درد ہونا چاہیے کہ امت مشکلات میں گھری بھی ہے، اور ہم جو ہے وہ یعنی اس کو رہ نہیں سکتے. کوئی کہے کہ میں اسی طرح سو جاؤں اور اسی طرح جاگ پڑوں. نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی جو آدمی اس طرح سے صبح کرے کہ وہ امت کے درد اور مسائل میں سے کسی کو بھی اپنے پیش نظر نہ رکھے اس کو حل کرنے کے لیے، فلیس بمسلم، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو لہٰذا امت کا درد دل میں رکھنا یہ اسلام مسلمان ہونے کی علامت ہے نبی پاک کی. یہ تمام مسالک کی کتابوں میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے. ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے مسلمان کو تو پتہ ہے کہ اتحاد ضروری ہے، اللہ رسول کا حکم ہے جی، لیکن یہ پھر اس کے باوجود یہ افتراق، تکفیریت، شدت پسندی، میں نہیں جانتا کہ داعش کے ہاتھوں کوئی ایک یہودی مرا ہو، القاعدہ کے ہاتھوں جو ہیں وہ غیر مسلم مرے ہوں. یعنی اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ہاتھوں کیوں ہمیشہ مسلمان ہی مرتے ہیں؟ انہیں اسرائیل کیوں نہیں نظر آتا جو فلسطینیوں پہ ادھر ہی شام میں موجود ہیں نا، یہ داعش والے عراق میں موجود ہیں، ترکی میں موجود ہیں، ادھر ہی ارد گرد موجود ہیں. مجھے تو یہ جان کے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے جو زخمی ہیں وہ اسرائیل کے ہسپتالوں میں جا کے ان کا علاج ہوتا ہے. تو ہمیں سوچنا پڑ جاتا ہے کہ یہ کن کے اعلی کار ہیں جو یہ تکفیری ہیں سارے کے سارے. اچھا. تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لہذا میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جو پہلے جنہوں نے مسلمانوں کو جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کیا ہے، اب وہ ان کے وسائل لوٹنا چاہتے ہیں. بالکل. تو ان کے وسائل لوٹنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر تفرقہ جو ہے وہ پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ یہ آپس میں الجھے رہیں، اور ہم جو مسلمانوں کی سرزمینوں کے وسائل ہیں وہ ہم لوٹ کے جو ہے وہ لے جائیں. کوئی ضرورت نہیں. جب ہم سارے مسلمان اکٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ بحرین میں، اسی طرح سے کویت میں، اسی طرح سے قطر میں، اسی طرح سے اردن میں، اسی طرح سے ترکی میں، اسی طرح سے سعودیہ میں، اور اسی طرح سے متحدہ عرب امارات میں امریکی افواج کے اڈے ہوں؟ کوئی ضرورت نہیں. یہ جائیں آپ جہاں جہاں سے 10,000 میل سے دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم اپنے معاملات خود طے کریں. صحیح. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے استعماری قوتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں ان کے خفیہ ہاتھوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو تب ہم انشاءاللہ آپس میں متحد ہو جائیں گے. ایک دوسرے سے محبت کرنا ضروری ہے. دیکھیں ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا، اس کا تو حق ہے نا کہ ہم اس سے محبت کریں. بالکل. اچھا قبلہ، اس میں جو آپ نے گفتگو فرمائی یہ اس بات کی نشاندہی کی کہ استعمار کا ہاتھ ہے، لیکن ہم خود بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہمیں جن آپ نے کتاب لکھی ہے پاکستان کی دینی مسالک، اس میں مختلف فرقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ خود آپس میں بھی غلط فہمیاں ہیں؟ ان غلط فہمیوں کو دور کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں غلط فہمیاں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور غلط فہمیاں جو ہیں، دیکھیں کچھ ہے رائی تو جس کا پہاڑ بنتا ہے. دشمن ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس سے سوء استفادہ کرتا ہے. تو لہذا پہلی غلطی تو ہماری ہے اس میں. تو سٹارٹ یہاں سے ہے. ہاں، اگر ہم ہی تیار نہ ہوں لڑنے کے لیے آپس میں، اور ہم ہی اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں. کہتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرو، نبی پاک نے فرمایا وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. تو یعنی ہمیں ایک حدیث میں تو ائمہ اہل بیت نے فرمایا کہ تمہاری دوست وہ ہے جس کی جیب میں سے تم ہاتھ ڈالو پیسے نکالنے کے لیے
اور وہ تمہارا ہاتھ نہ روکے. یعنی دوستی کا اور انڈرسٹینڈنگ کا اور اعتماد کا رشتہ اس حد تک مومنین میں کبھی ہونا چاہیے. یہ میں جانتا ہوں، لیکن میں دیکھیں جو اختلافات کی دو طرح کی نوعیتیں ہیں. بعض ایسی ہیں کہ ان کی اتنی ترجیح نہیں بنتی، ہم نے ان کو ترجیح بنایا ہو. جو اختلافی مسائل ہیں میں جانتا ہوں، اس سارے چونکہ مسالک کا میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ انگوش شمار ہیں اور وہ ثانوی درجے کے ہیں. لیکن ہمارے خطبہ انہی کو لے کے پھرتے ہیں اور انہی کو نمایاں کرتے ہیں اور انہی کی بنیاد پہ تکفیر اور تفسیق کے فتوے دیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پیشہ ور ملا ہیں، پیشہ ور خطیب ہیں یا پیشہ ور ذاکر ہیں، جنہیں اپنے مال کمانے سے یا اپنی شہرت سے دلچسپی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے کب ایسا ہوا کہ لوگ پیسے لے کے تبلیغ کرتے تھے نبی پاک کے چاہنے والے. نہ اہل البیت اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وعلیہم السلام. اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. جی، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کئی اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ شعلہ نوا خطیب، بھئی تمہیں آگ لگانے کے لیے بلانا. شعلہ بیاں. جی، شعلہ بیاں خطیب. اللہ کے بندو، شمشیر بھی لکھا ہوتا ہے کہیں. ہاں، شمشیر. تو یہ اللہ کے بندو، تمہیں تو محبتیں بانٹنی چاہیے، رحمت للعالمین کا پیغام لوگوں تک دینا چاہیے. تو میرا خیال ہے ان شعلہ بیاں خطیبوں سے اسٹیجوں کو خالی کرایا جائے، ان کو اتارا جائے، اور جو نبی پاک کی محبت کی خوشبو پھیلاتے ہیں ان کو لا کے اسٹیجوں میں بٹھایا جائے. اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے پرچار کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ انسان کسی مخصوص فرقے سے وابستہ ہو؟ نبی پاک قرآن میں تو ابھی میں نے پڑھی ہے آیت کہ تفرقہ میں نہ پڑھو، تو ہم کیسے کہیں نبی پاک کا کیا فرقہ تھا؟ وہ کسی فرقے کی تعلیم دینے کے لیے آئے. ابھی جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جب تشریف لائیں گے، دنیا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ اس کو عدل و قسط سے بھر دیں گے. تو وہاں کہا گیا ہے کہ وہ شیعوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو سنیوں کے ساتھ نہیں کریں گے، یا مسلمانوں کے ساتھ کریں گے تو غیر مسلموں سے نہیں کریں گے. وہاں ہر مظلوم کی وہ سرپرستی کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو یا غیر مسلم ہو، مظلوم کے سرپرست اور حامی ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انبیاء کا کام نہیں ہے، نہ انبیاء کے وارثوں کا یہ کام ہے. محبت اہل بیت تو دیکھیں، محبت کا تو مزاج ہی نہیں ہے لڑائی والا. محبت کے اندر یہ معنی نہیں پوشیدہ. صرف وہ میرے محبوب کو اگر کوئی کچھ کہے گا تو مجھے غصہ آئے گا، نہیں تو مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں. میں ویسے کہتا ہوں کہ مجھے یزید سے کیا سروکار، لیکن چونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی محبوب ترین ہستیوں پہ ظلم کیا ہے تو اس کا رد عمل ہے یزید سے نفرت کرنا. ادروائز ہم تو نفرت کے پیامبر اور سوداگر نہیں ہیں. نبی پاک نے ان کی محبت کو بیان کیا ہے کہ یا اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھ. تو میں تو یہ تو محبت ہی محبت ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات ہے. بس آخری سوال ہے زیادہ آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے، ورنہ میرا تو ارادہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ طویل ایک نشست کریں گے اور آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ پاکستان میں جو فرقے ہیں، آپ نے کتاب بھی لکھی ہے اس پہ، اور میں نے اس کا پورا مطالعہ کیا ہے، اس پہ نوٹس بنائے ہیں میں نے. تو انشاءاللہ اس کو میں عوام کے سامنے بھی لے کے آؤں گا. تو آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، مختلف فرقوں کے علماء سے بیٹھتے ہیں، اسکالرز کے پاس. آپ کے اپنے حلقے میں ایک بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ. تو آپ علماء کو کیا اس کے لیے آمادہ پاتے ہیں کہ وہ واقعتاً اس کے لیے تیار ہیں، ذہنی، فکری، عملی طور پر، کہ اتحاد ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بڑی تعداد ہے سنجیدہ. اچھا. ہاں، بڑی سب تعداد، فرقوں میں سب فرقوں میں اتحاد کے حوالے سے ایک بڑی تعداد موجود ہے. ایک مشکل البتہ ان کو بھی آتی ہے، وہ یہ کہ ان کے بعض اکابر نے
دوسرے فرق کے بارے میں فتوے دے رکھے ہیں، لہٰذا ان میں سے بعض آ کے کہتے ہیں کہ ان فتووں سے ہمیں جان خلاصی گلو خلاصی جو ہے نا وہ حاصل کرنی چاہیے. تو لہٰذا جو نئے فتوے آئے ہیں بعد میں امت کے اندر سے، اور مثلا عمان سے جاری ہونے والا فتویٰ جو ہے یہ اور اس طرح کے، تو میرا خیال ہے جو بعد کا فتویٰ ہے، یہ ایک علماء کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، وہ ما قبل کے فتووں کو خود باطل کر دیتا ہے، یا یعنی اگر یہ اس سے مختلف ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس دور کی ضرورت، فہم، رسم و رواج، معلومات کی سطح پر بات کی گئی ہو. صحیح ہے. اگر ہم حسن ظن رکھیں تو، اور رکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں. لیکن یہ جو بعد میں فتوے آئے ہیں جس میں ایون یعنی احناف بھی، شوافع بھی، موالیک بھی، حنابلہ بھی، شیعہ اثنا عشری بھی، زیدیہ بھی، اباظی بھی، سلفی بھی صحیح العقیدہ، صوفیاء بھی صحیح العقیدہ، ان سب کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں. اچھا. وہ جو سلطنت عمان نے اجلاس کیا تھا تو اس میں یہ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے. تو یہ بڑا عظیم شان فتویٰ ہے. یہ ہمارے عالمی سطح کے مذہبی رہنماؤں کی اجتماعی دانش کا ظہور اس میں ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا، اور اس کو ہم نے چھاپا ہے، اس میں میں نے ایک کتاب کمپائل کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے، تو اس میں ہم نے اس کو چھاپا ہے، اسلام اور انتہا پسندی. ایسے اور بھی فتاویٰ اس میں چھاپے ہیں. عمان سے آ سکتا ہے، پاکستان سے ایسا کوئی فتویٰ موجود ہے؟ بعض جگہ پہ آئے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو پیغام پاکستان آیا ہے، اس کو بھی آپ غنیمت سمجھیں. اچھا. اور اس میں یعنی سپاہ صحابہ کے نظریات رکھنے والے لوگوں، علماء کے بھی دستخط موجود ہیں. صرف یہ کہ اس کو ہمارے جن اداروں نے اس کے لیے کام کیا تھا، انہوں نے پھر اس کی اس طرح سے شہرت عوام کے اندر پذیر آئی. اسے عوام لوگوں سے کہنا چاہیے تھا، ائمہ جمعہ سے، کہ اس پر 1 مہینے کے 4 خطبے وقف کریں، لوگوں کو سمجھائیں. تو وہ نہیں ہوا. لیکن یہ کہ اب پاکستان میں، بلکہ یہ میں نے مصر کے مفتی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بہت اس سے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا ہم اس کا ترجمہ کر کے وہاں بھی اڈاپٹ کریں گے. تو لہذا کام علمی ہوا ہے. خود ملی یکجہتی کونسل کے بعض اعلامیے اور بعض 17 نکاتی ہمارا جو ایک بیانیہ ہے، کمی بیشی ہوتی ہے ان کی باتوں میں، لیکن مجموعی جو اس کی روح ہے وہ ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ ہم وہ لیے پھرتے ہیں جو پہلے لوگوں نے تکفیری فتوے دی. تو بھی وہ ایک انسان تھے، تو ان کو ہمارے لوگ بیان نہیں کرتے. تو بعض اوقات میرا خیال ہے کہ تاثیر ہوتی ہے بعض لوگوں پر اس کی. لیکن میرا مزاج اور کہنا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سمجھتا ہے آپ کو کافر، کہتا نہیں، وہ اس سے بہتر ہے جو سمجھتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، اس سے زیادہ فتنہ پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی باریک بات ہے، اور بڑی حوصلہ چاہیے آدمی یہ بات کرے. تو میں جانتا ہوں فلاں آدمی کو جو مجھے کافر سمجھتا ہے، لیکن اس کا تعامل میرے ساتھ بہت اچھا ہے، کہتا نہیں، لکھا ہوا اس کا فتویٰ شتویٰ اس کے باپ کا. ایسے کئی لوگ ہیں. تو لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر وہ یہاں تک آ گیا ہے نا کہ اب تب بھی ایک قدم وہ بہتری کی طرف آیا ہے. صحیح. تو اس کو میرا خیال ہے خیر کے جتنے قدم کوئی طے کرے گا بہتری ہوگی. ہمارے عوام نے قبول نہیں کیا، ماسز نے، یہ انتہا پسندی کا پیغام اور تکفیریت کا پیغام ماسز نے قبول نہیں کیا. غلط فہمیاں بعض اوقات پیدا کر کے جو ہے وہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں. فلاں نے ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے اتحاد امت کے حوالے. ایک خطیب نے جو سنی ہے،
اس نے غلط کوئی بات کر دی شیعہ عقائد کے حوالے سے، صحیح، آپ اس کو سارے مکتب اہل سنت پر فٹ نہ کریں، فٹ نہ کریں، آپ اسی بندے کی بات سمجھیں۔ اسی طرح کوئی شیعہ ذاکر ہے، اس نے کسی مقدسات اہل سنت میں سے کسی شخصیت کی توہین کر دی ہے تو اسے بھی سارے مکتب پہ فٹ نہ کریں، چونکہ نہیں کرتے بزرگ، بڑی ہستیاں، بڑے لوگ، بڑے علماء ایسی منفی باتیں۔ یہی جو میں نے کہا خود غرض خطیب یا ذاکر جو ہوتے ہیں وہ ایسی نامعقول باتیں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب، آپ کا اللہ شکریہ۔ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے، اور جو آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ملک پاکستان کے اندر مختلف مسالک کے لیے کام کر رہے ہیں، اتحاد امت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو امن کا، محبت کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔